بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ جناب بی بی آمینہ کی کفالت میں. سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو پچھلا ہمارا سبق تھا اس کی دہرائی کر لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا. تو پچھلے سبق کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا واقعہ شق الصدر، اور پھر اس کے حوالے سے ہم نے شق الصدر کا لفظی اور اصطلاحی مطلب پڑھا. پھر شق الصدر کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو چاک ہوا تھا اس میں احوالات کیا رہے تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سینہ مبارک چاک ہونے کا خاص واقعہ پیش آیا تھا یہ کب پیش آیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں تھے، اور کیا ایک مرتبہ ہی پیش آیا تھا یا متعدد مرتبہ پیش آیا تھا. اس سارے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا. پھر شق الصدر کا واقعہ اول سے آخر تک ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں پڑھا. علاوہ ازیں شق الصدر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر شق الصدر کے بعد کے کچھ احوال پڑھے. آج کے درس کا تعلق بھی شق الصدر کے بعد کے احوال سے ہے، اور اس میں پہلی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کی کفالت سے اور ان کی رضاعت کے دورانیے سے، ان کی پرورش سے نکل کر اپنی والدہ محترمہ یعنی بی بی آمینہ کی کفالت میں اور زیر تربیت میں آنے لگے. قبیلہ بنو سعد سے واپسی کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا تھا کہ واقعہ شق الصدر کی وجہ سے دائی حلیمہ بڑی پریشان ہو گئی تھیں، اور اس پریشانی کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ وہ واپس آ گئیں. ایک مرتبہ پہلے بھی بنو سعد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے بعد واپس آ چکے تھے، لیکن وہاں مکہ میں وبا تھی جس کی وجہ سے دائی حلیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے گئی تھیں. اب جب شق الصدر میں بی بی حلیمہ کو ایک حقیقی پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے اپنی پریشانی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور اس پریشانی کا ازالہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والدین اور والدہ اور دادا کے پاس دے دیا جائے. اگرچہ دائی حلیمہ کی اچانک آمد کی وجہ سے بی بی آمینہ کو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ کل تک تو یہ میرے پاس محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنے ہی ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہی تھیں، اور آج اچانک یہ آ گئیں. اور لیکن جب حقیقت حال حلیمہ نے بتائی تو بی بی آمینہ نے ان کو تسلی سے بھرپور جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اس بچے پر ہیں اور یہ کوئی بڑا باسعادت بچہ ہے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبائی شہر یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. یہاں پر والدہ محترمہ کی تخصیص اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ گزشتہ دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اس عالم رنگ و بو میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت بنو سعد میں رضاعت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی آمینہ نے کی. اس کفالت کے دورانیے میں جو بی بی آمینہ نے ایک معاملہ کیا وہ یہ کہ یثرب کے سفر کا فیصلہ کیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریباً 2 سال اپنے پاس رکھا. جیسے 4 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سعد سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد قریباً 2 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی آمینہ کے پاس رہیں، اور اس 2 سال کے بعد بی بی آمینہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مجھے یثرب کی طرف لے جانا چاہیے جس کا حالیہ نام مدینہ ہے. اور یہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کا ننھیالی رشتہ بنو نجار میں تھا کہ قبیلہ بنو نجار
جو تھا وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے ننھیال اور ماموں اور نانا وغیرہ رہتے تھے، لہذا بنو نجار میں جانا چاہیے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی سیر ہو جائے اور والدہ کے ساتھ ایک مکہ سے باہر کا سفر ہو جائے۔ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے ساتھ ان کی والد کی باندی ایمن بھی ساتھ تھیں، اور یہ ایمن وہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیاں ہیں۔ عموماً مورخین نے یہی لکھا ہے کہ یثرب کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اس ننیالی رشتے کی وجہ سے کی تھی، لیکن یہ رشتہ ذرا دور کا ہے اور یہ زیادہ اس میں لاجک اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ بعض دوسرے مورخین نے جو اس حوالے سے بات ذکر کی ہے وہ کچھ زیادہ راجح لگتی ہے اس حوالے سے کہ حضرت آمنہ کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا خیال آیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یثرب کا سفر کیا تھا۔ گزشتہ اسباق میں یہ بات ہو چکی کہ جناب عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد تجارت کے سلسلے میں شام گئے تھے، اور وہاں سے واپسی کے دورانیے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب وہ مدینہ سے نکل کر مدینہ میں تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب بی بی حلیمہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی جائے مدینے میں جو مدفون ہیں، اور اپنے بچے کو اس کے والد کی قبر دکھائی جائے، لہذا اس وجہ سے یہ سفر کیا گیا تھا۔ بہرحال دونوں یثرب کے سفر کے حوالے سے امور ہمارے سامنے ہیں، یا تو عبد المطلب کا ننیال ہونے کی وجہ سے یہ سفر کیا گیا، یا جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے کیا گیا۔ بہرحال 1 مہینے تک تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر یہاں یثرب میں رہے، اور 1 مہینے بعد انہوں نے سب سے میل ملاقات کے بعد واپسی کا ارادہ کیا کہ اب ہم واپس مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں۔ واپسی جب یہ آ رہے تھے تو یثرب اور مکہ کے درمیان ایک وادی ابوا آئی، جہاں پر پہنچ کر اچانک سے بی بی آمنہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے وادی ابوا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے مل کر وہیں ان کی قبر مبارک بنائی اور ان کو وہیں پر تدفین ان کی کر دی گئی۔ اس وقت میں ہم نے عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی والدہ کے علاوہ ان کے والد عبداللہ کی باندی ایمن بھی ساتھ تھیں، تو ایمن نے اس وقت یہ کام کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمن کے ساتھ مکہ کا سفر طے کیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچے تو جناب عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خصوصی شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے اس ہونہار پوتے کو دیکھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، ان کی کیفیت بہت زیادہ عجیب ہوئی کہ ایک مرتبہ پہلے ان کو بچے کا عبداللہ کا غم لگا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی بہو بی بی آمنہ کی پریشانی ہوئی، اور ان کو یہ بھی خیال ہوا کہ یہ میرا معصوم سا بچہ ہے جو بالکل تنہا اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس طریقے سے جناب عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش تربیت میں لیا، اور عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کرنے لگے۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عبد المطلب کے پاس رہنے لگے، عبد المطلب کے پاس رہائش اختیار کر لی۔ عبد المطلب کے پاس رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا خصوصی احوال تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا معاملات پیش آئے، وہ آئندہ کی کسی درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر جا کر ہمارا آج کا درس جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کا ایک مرتبہ پھر ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے درس میں جو ہمارا سب سے پہلا عنوان تھا وہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شیر خوارگی کا دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد مکہ واپس آ جاتے ہیں، اور ان دنوں مکہ میں جو وبا پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بنو
ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں۔ بی بی حلیمہ جو ہیں بڑا اصرار کرتی ہیں کہ مکہ کی وبا کے دوران محمد کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں کہ کہیں اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، لہذا 2 سال کے بعد واپس آنے کے بعد دوبارہ بنو سعد کی طرف جاتے ہیں، اور اگلی جو واپسی ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 4 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور 4 سال کی عمر میں واپسی ہونے کا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ شق الصدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور شق الصدر کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ دائی حلیمہ کو، بی بی حلیمہ کو بہت زیادہ ڈرا دیتا ہے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر ہزارہ اندیشے آنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی شہر یعنی مکہ چھوڑ آنا چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ آ جاتے ہیں تو یہاں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ بی بی حلیمہ کی زیر کفالت، زیر تربیت رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ان کو 2 سال کے بعد یثرب یعنی مدینہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، خواہ وہ سفر نبی علیہ السلام کے دادا ابو عبد المطلب کے ننیال کی طرف جانے کے لیے ہو، خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے ہو، بہرحال یہ اس طرف جاتے ہیں، اور 1 مہینہ رہ کر واپس آتے ہیں۔ اور جب یہ واپسی میں آ رہے ہوتے ہیں تو وادی ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی آمنہ کی کفالت کے بعد جناب عبد المطلب یعنی اپنے دادا کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج کے ہمارے یہ درس کا خلاصہ تھا، یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ اگلے عنوان کے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔